مفتی شہریار خان نے جو بیان دیا ہے کہ مسلم بن یقیل کے دو بچے شہید ہوئے تھے، یہ من گھڑت ایک کہانی ہے، فلمی کہانی ہے۔ یہ جو کہانی ہے کہ وہ درخت کے نیچے ایک لوٹ آئی پانی بھرنے کے لیے، وہ دونوں بچہ آیا، وہاں رات بھر دوڑتا رہا، صبح ہوئی تو وہیں وہ بچہ کھڑا تھا۔ داروغہ آیا، پکڑا، جیل میں ڈالا، جیل سے رات بھگایا، پھر اس کو کہا جاؤ اس راستے پہ انگوٹھی دکھا دینا، میرا بھائی رکھے گا۔ پھر آیا، رات صبح ہوئی، دیکھا وہیں پڑے ہوئے ہیں، گھر لے کے گیا۔ حارث دن بھر تلاش کر رہا تھا بچہ کو، اور اس کے بعد وہ گھوڑا مر گیا۔ رات میں آیا، بولا دن بھر میں تھکا ہوں، بیوی کھانا دیا، بولا کیا کروں، کیوں پریشان ہو؟ کہا مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، اور تاکہ بہت بڑا انعام مل جاتا ابن زیاد کی طرف سے، مگر میرا گھوڑا مر گیا، دونوں بچہ کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب رونے کی آواز گھر سے آئی، بولا وہ کون رو رہا ہے؟ کہا کوئی نہیں رہ رہا، چپ چاپ سو۔ رات میں رونے کی آواز سنی، دونوں بھائی خواب دیکھا، بابا آ گئے، کہا حضور نے کہ تم نے اس کو کیوں نہیں لایا؟ کہا وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ رونے کی آواز سنی، حارث گیا، دروازہ توڑا، دونوں بچوں کو نکالا، المقتل لے گیا، اس کی بیوی دوڑی گئی، اس کو اٹھا کے مارا، پھر تو لے گئے۔ باپ چھوٹا بھائی بولا ہم کو قتل مت کرو، پہلے ہم کو قتل کرو، بڑا بولا ہم کو کرو، دونوں بولا تھا۔ پھر ایک تلوار چلی، دونوں کو قتل گردن کر دیا، اور دونوں کے سروں کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کا کیا کہیں گے آپ؟ خود رونا ہے، دوسروں کو رلانا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں جو رافضیوں، شیعوں، شریعت کے دشمنوں کی طرف سے اہل بیت اطہار کو بدنام کرنے کے لیے یہ انہوں نے اس طرح کی کہانی گڑھی، تاکہ لوگ جانے کہ مصطفیٰ کے گھر والے رو رہے تھے، بلک رہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمدی امجدی صاحب نے اپنی جو کتاب میں لکھا ہے، تو کیا وہ غلط تھے؟ کیا انہوں نے غلط لکھا؟ تو آپ مفتی شہریار خان اس پہ جواب دیں گے کہ ہاں انہوں نے غلط لکھا، یا تو ان کو غلط کہیں گے، یا اپنی بات وہ دلیل کے ساتھ ثابت کریں گے۔ میں نے جتنے بھی علماء کو سنا، جتنے بھی مقرر کو سنا، بڑے بڑے مشہور و معروف مقرر کو میں نے سنا، سبھی نے مسلم بن یقیل کے جو دو بچے شہید ہوئے تھے ان کا ذکر کیا، لیکن جب میں مفتی شہریار کو اس بار سنا تو مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ کہیں نہ کہیں یہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے، جنہوں نے ان واقعہ کو اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے۔ کوئی جلسہ ہوتا ہے تو وہاں پہ جب کوئی مقرر بیان کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ روکنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ عوام بھی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو چل جاتا ہے نا جی، سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو گردش کر رہا ہے، چل رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہوں گا کہ جو مفتی شہریار خان نے جو واقعہ بیان کیا، اور جس واقعے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے، اس بات کو فقیہ ملت حضور مفتی جلال الدین احمدی امجدی صاحب نے اپنی کتاب خطبات محرم میں تحریر فرمایا ہے۔ جب مفتی شہریار خان نے انکار کیا ایسا کچھ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں فقیہ ملت حضور مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے۔ کیا انہوں نے غلط لکھا؟ تو کہیں نہ کہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی شہریار خان نے جو بات بتائی ہے یا بیان کی ہے، اب وہ سند کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اس بات کو عوام کے سامنے پیش کرے۔ کچھ دن پہلے میں نے ان کی ایک تقریر سنی تھی، جس تقریر میں انہوں نے امام کے تنخواہ کے اوپر ٹپنی کی تھی، اس کے بعد انہوں نے حفاظ کے اوپر ٹپنی کی تھی، کئی مرتبہ کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان میں کسی کو بھی حافظ نہیں بنایا۔ یعنی کہ ایک طرف سے دیکھا جائے کہ تو عوام کو انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ نہیں بناؤ، حالانکہ حافظ قرآن بننا اور حافظ قرآن بنانا یہ بہت ہی نیکی اور عظیم کام ہے۔ ان سے آپ ایک بڑے مفتی ہو کر کے اب عوام کو ایسا پیغام دے رہے ہیں کہ حضور اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان میں کسی کو بھی حافظ نہیں بنایا، اس سے یہ عوام میں یہی پیغام جاتا ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ نہ بنائیں۔ ایسا بیان کیوں دیتے ہیں بار بار مفتی شہریار رضا؟ کیا بات ہے؟ یہ ان کا مسئلہ ہے۔ اب وہ ایسا بیان بار بار کیوں دیتے ہیں، ان کی دلی خواہش کیا ہے، یہ تو وہ بتائیں گے۔ لیکن میں یہ کہوں گا، جتنے بھی ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، آپ حافظ بنائیں، حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بنائیں، اس کے بعد آپ کے پاس اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، آپ کو جو مرضی ہے وہ بنائیں، لیکن دینی تعلیم ضرور دیں اپنے بچوں کو۔